ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام اور علماء کرام بالخصوص میرے برادر محترم حضرت مولانا احمد سرور صاحب اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی مشہور اور معروف نعت خواہ بلبل جمیعت مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا حافظ منیر صاحب اور اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام کے تمام جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں اور اس علاقے کے نوجوان ساتھیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج 14 اگست کا دن اور 14 اگست کا دن ہم یوم آزادی کے طور پر منایا کرتے ہیں. آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اس نعمت کا آپ نے اندازہ لگانا ہے تو جا کے ان لوگوں سے پوچھو، ان ملک والوں سے پوچھو جو ابھی تک آزاد نہیں ہے. جا کے برما والوں سے پوچھو جہاں مسلمانوں کے گردنوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور کسی بھی وقت ان کو قتل کر کے روڈوں کو پھینک دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آزادی سے محروم ہے اور ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم شکر کیسے ادا کریں؟ شکر اس طرح ادا کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو. کیسے شکر ادا کرو؟ آج سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی جنگ لڑی، کون سی جنگ لڑی؟ بدر کی لڑائی لڑی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کی. اگرچہ تم کم تھے، تعداد میں کم تھے، گنتے تھے 313 اور تعداد میں کم تھے، پھر بھی ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں کامیابی عطا کی. تو کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ آزادی دی کیوں دی؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم میرا شکر ادا کرو. اور آج ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں. اللہ نے کہا کہ آزادی کا جشن کس طرح مناؤ؟ ہم 2 رکعت صلاۃ شکرانے کے ادا کرنے چاہیے ہمیں، لیکن ہم آزادی کا جشن کیسے مناتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
ہم 14 اگست کے دن اور جو بے حیائی ہم 14 اگست کے دن کرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے کہ جو لوگ آزاد نہیں ہیں، جو ملک والے آزاد نہیں ہیں، وہ بھی دیکھ کر کہتے ہوں گے کہ یا اللہ تو نے کن لوگوں کو آزادی دے دی، کن لوگوں کو آزادی والی نعمت دی ہے۔ 2 ملک ہیں جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی، جس کی بنیاد اسلام کی بنیاد اسلام کے نام سے رکھی گئی ہے۔ ایک ہے مدینے کی ریاست، اور مدینے کی ریاست، اس کے بعد دوسرا ملک یہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور کلمے پر جس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور مدینے کی ریاست جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی، اور اس کے بعد اگر اسلام کے نام پر کوئی ملک بنا ہے وہ ہے پاکستان۔ پوری دنیا پہ اسلام کا نظام کہاں سے چلا؟ مدینے کی ریاست سے، اور مدینے کی ریاست سے یہ نظام چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر یہودیوں نے سازشیں کرتے کرتے اس نظام کا مقابلہ کرتے کرتے اس کو دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت جب ہمارے مسلمانوں کی حکومت تھی، 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور پھر انگریزوں نے تجارت کی نیت سے آ کر ہمارے اندر گھس کر اور جاسوس پیدا کر کے ہمارے ملک کو توڑنا شروع کیا، اور اس کے صورت میں کیا ہوا کہ ہندوستان ٹوٹ گیا، ہندوستان ان کے اس میں چلا گیا، امریکہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پھر ہمارے علماء نے قربانیاں دینے شروع کی، لڑائی شروع کی، جنگیں شروع کی، اور 80,000 علماء اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنی بیگموں کو یتیم کیا، اور ہندوستان کو آزاد کروایا۔ آج ہمارے پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو علماء نے اس کی مخالفت کی۔ بھئی کن علماء نے مخالفت کی؟ آپ کی علماء، آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ کی علماء کی باتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان بننے کی مخالفت کی۔ انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میرا ایک پلاٹ ہے، اور وہ مثال دے رہا ہوں کہ 400 گز کا میرا پلاٹ ہے، اور میرے سے 400 گز کا پلاٹ کسی نے قبضہ کر لیا، اور 400 گز کے پلاٹ کے ساتھ میرے پڑوس میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، لیکن میرے سے 400 گز کا جو پلاٹ ہے وہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی گردنیں کٹوائی تاکہ ہم اس قبضہ واپس کر سکیں، اور اس کی قربانیوں کے نتیجے میں وہ قبضہ واپس آیا، اور جب واپس آیا تو چند ایسے لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے کہا کہ جب یہ پلاٹ تو تمہارے پاس آ گیا ہے، اب آپ ایسا کرو کہ یہاں پڑوس میں ہندو رہتے ہیں تو آدھا پلاٹ ہندو کو دے دو۔ تو حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ جب کہ یہ ہماری ملکیت تھی اور ہماری ملکیت ہمارے پاس واپس آ گئی تو ہم ہندوؤں کے کیوں دیں؟ لیکن اس وقت کے کچھ علماء نے کہا نہیں، ہم اسلام کے نام سے ایک ملک بنا رہے ہیں، اور ہمارا نعرہ ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر اس ملک کی بنیاد رکھیں گے، اور یہ ہندو کا ہو جائے گا، ہم الگ مسلمانوں کا ایک ملک بنائیں گے، اور جس کا نام ہوگا پاکستان۔ بہرحال پاکستان وجود میں آیا، اور جب پاکستان بنا تو وہی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ مسجد کے لیے مختص کی جاتی ہے تو وہاں پر مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بناؤ، کچھ مسلمان کہیں گے یہاں پر بناؤ، کچھ کہیں گے نہیں بناؤ، لیکن ایک بار جب مسجد بن جائے تو پھر تمام مسلمانوں پر اس کی تعظیم لازم ہو گئی، تو تمام جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس کی تعظیم کریں گے کیونکہ وہ اب مسجد ہے۔ تو گویا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستان کو مسجد سے تشبیہ دی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
ہمارا پاکستان دنیا کے نقشے کے اندر چھوٹا ملک ہے، دنیا کہتے ہیں یہ چھوٹا ملک ہے، لیکن ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ پاکستان اگرچہ چھوٹا ملک ہے لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں دین کا کام پاکستان سے کیسے لے رہا ہے۔ اگر آپ مساجد دیکھو تو جتنی مساجد پاکستان میں دنیا بھر کے کسی ملک میں نہیں ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ حافظ قرآن، یہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے کہ پاکستان میں تیار ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ علماء کرام، یہ بھی اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے، پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھو تو آپ کو مساجد ملیں گی، پاکستان میں آپ دیکھو آپ کو تبلیغ ملے گا، پاکستان میں آپ دیکھو تو آپ کو خانقاہیں ملے گی، پاکستان میں آپ دیکھو تو آپ کو ذکر کی محفل ملے گی۔ ہر کام آپ پاکستان میں کرو گے لیکن آزادہ میں کرو گے، آپ سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج جس دن ہمیں آزادی ملے اس دن ہم باجے لے کر روڈوں میں نکل جائیں، ہم نماز کو چھوڑیں، قرآن کو چھوڑیں، اور ہم کہیں کہ ہم آزادی منا رہے ہیں۔ کون سی آزادی ہے؟ یہ تو ہم شہداء کے خون کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور تمام امت مسلمہ، تمام پاکستانیوں کو اس عمل سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس عمل سے کیا ہوا؟ ہم نے آزادی کے نام پر روڈوں میں نکلے اور ہم نے لباس آدھا کر دیا، ہم نے گانے سننا شروع کر دیے، ہم نے نغمے لگائے، ہم نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں ناچ رہے ہو؟ کہا ہمیں آزادی ملی تھی۔ تو یہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے بورڈ اٹھا کے آئے اور کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اتنی آزادی کے بعد بھی کہہ رہے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ تمہیں کون سی آزادی چاہیے؟ کہا کہ ہماری جسم ہماری مرضی، ہم جو کریں ہمیں کچھ کہنے والا کچھ نہ ہو۔ بھئی آپ کا جسم ہرگز نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں، آپ کہتے ہو میرا جسم ہے، میں کہتا ہوں آپ 1 گھنٹے کے لیے اپنا سانس روک کر دکھاؤ۔ آپ اپنے جسم میں اتنا نہیں کر سکتے ہو، یہ نہیں اپنا ایک ہاتھ کاٹ دو، کاٹ کے دوبارہ لگا کے دکھاؤ، اپنی ایک ٹانگ کاٹ دو، دوبارہ لگا کے دکھاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا جسم ہے تو پھر اللہ نے آپ کو جسم کیوں دیا؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تجھے جسم والی نعمت دی، زبان والی نعمت دی، آنکھوں والی نعمت دی، کانوں والی نعمت دی، ٹانگوں والی نعمت دی، ہاتھوں والی نعمت دی۔ یہ کس لیے دی؟ تاکہ زبان سے تو میری عبادت کرے، کانوں سے تو میری بڑائی سنے، اور آنکھوں سے تو میرے راہ کی طرف سیدھے راہ پہ چلے، مسجد کی طرف چلے، دعوت کی طرف چلے، جہاد کی طرف چلے، خانقاہ کی طرف چلے۔ لیکن ہم نے بہت اٹھائے اور ہم نغمے گانے گاتے اور سنتے اور ڈانس کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم ہرگز آزاد نہیں۔ خدا را اس آزادی کو نعمت سمجھو، اس آزادی کو نعمت سمجھو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی ہمیں دی ہے، اس کے پیچھے بڑے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بڑے، آج بھی بڑے آزاد ہوں گے۔ جس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا ان سے جا کے پوچھو کہ آزادی سے پہلے کیا حال تھا۔ بچوں کی لاشیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ، درختوں پہ لٹکی ہوئی ہوتی تھی، بزرگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ آج ہمیں آزادی ملی اور ہم آزادی کے نعرے لگاتے لگاتے کچھ اور آزادی مانگنے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ آزادی والی نعمت اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس نعمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آزادی کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اس کو کہا جاتا ہے مدینے کی ریاست۔ پھر جس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اس کو کہا جاتا ہے، جس کی
کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ یہ ملک بنا مسلمانوں کے لیے بنا، اسلام کے نام سے بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا، گویا کہ اس کے ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلے گا، اور اس کی بنیاد ہی ہم نے کلمے پہ رکھی۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، لیکن ہم وہ آزادی کو آزادی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے تو پھر کورونا جیسے وبائیں آتی ہے، وہ آبائیں آتی ہے، پھر ہمیں زبردستی انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر لاک ڈاؤن بھی آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی، کیونکہ ہم نے آزادی کی نعمت کو نہیں سمجھا۔ تو پھر کورونا بھی آنا تھا، اللہ نے ناراض ہونا تھا تو کورونا نے آنا تھا، اللہ نے ناراض ہونا تھا تو مہنگائی نے آنا تھا، اللہ نے ناراض ہونا تھا تو پھر ظالم حکمران نے بھی مسلط ہونا تھا۔ یہ ہمارے اعمال ہے، اس میں حکمرانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ اس مجمع میں بتاؤ کوئی ایک آدمی ایسے ہے جو راتوں کو اٹھ کر روئے اور حکمرانوں کے لیے دعائیں کرے، جو پاکستان کے لیے دعائیں کرے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہم اعمال کریں، ہم دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے، ہم آزادی کو نعمت کو سمجھیں گے تو ہم دعائیں کریں گے۔ اور پاکستان کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی تھی، اور اس کی بشارت کی دلیل یہ ہے کہ آج اگر دین کا سب سے زیادہ کام پاکستان میں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ ہم اس کی قدر پھر بھی نہیں کرتے، نہیں سمجھیں گے۔ ہم تب سمجھیں گے کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے چلا ہو جائے گا۔ آپ جا کے ان ملکوں سے پوچھو جن کے پاس آزادی نہیں ہے، اور بڑے راز ہے، کیونکہ میرا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، تو تصوف کے ساتھ ساتھ عملیات کے ساتھ ہے، اور علم العادات کے کچھ عادات سے بھی ہماری وابستگی ہے۔ تو علم العادات کا ایک اصول ہے، اور علم العادات کے جب ہم اصول دیکھتے ہیں تو علم العادات والے کہتے ہیں کہ لفظ محمد، اب انگلش میں ہم لکھتے ہیں تو MUAD یہ محمد بنتا ہے، تو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو میم ہا پھر میم دال، اس طرح محمد بنتا ہے۔ تو علم العادات میں ہم جب لکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے 92۔ تو پاکستان کا کوڈ کیا ہے؟ 92۔ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے۔ بشارت اپنی جگہ میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، تو پاکستان کا نام بھی محمد، کیوں کہ 92 پاکستان کا نام ہے، اور اس کی عادت کیا ہے؟ محمد۔ اور پھر یہ پاکستان صرف بزرگوں کی قربانی اور آج کل کے بزرگوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ یہ پاکستان ایک دن بھی نہ چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزادی کی، جو آزادی کی وہ ہے، وہ راز ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے پاس آزادی نہیں ہوتی آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہے۔ جو کچھ کہا گیا، کیونکہ آزادی کے موضوع پر علماء اکرام کا اور استحکام پاکستان کے موضوع پر انشاءاللہ علماء اکرام کا تفصیلی بیان ہوگا۔ میں تو ایک طالب علم کی نیت سے غرض سے حاضر ہوا اور علماء کے بیان سننے کے لیے سے عرض ہوا۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک عمل یہ ہم نے شروع کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ساتھ محبت شروع کرنی ہے اور تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ ہم نہیں کر سکتے تو ایک سپارے کے قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم دن میں کریں تو اس طرح ہم ایک مہینے کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت اور پورا قرآن مجید ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک سپارہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے تو ہم آدھا سپارہ پڑھیں گے تو 2 مہینوں کے اندر قرآن مجید کا ختم ہم کر سکیں گے۔ اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو ہم ایک پاؤ ہم روزانہ اگر تلاوت کریں تو 4 مہینے کے اندر ہم قرآن مجید کا ختم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی مشکل ہے تو ایک صفحے کا اگر ہم روزانہ ایک پیج کا ایک طرف اور دوسری طرف دونوں کا اگر ہم تلاوت کریں تو ہم
6 مہینے کے اندر ہم قرآن مجید کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم یہ تلاوت کریں تو ہم اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، کیونکہ ملک کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جب ہماری یہ کوشش ہوگی، ہم ہر ایک بندہ قرآن سے محبت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کورونا جیسی پریشانی اور مہنگائی جیسی پریشانی، ہر پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔